کنواں جو ہے اتنے عرصے پہلے کا ہے، اس کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہو. جب یہ جو ہے چشمہ ابلا وہاں سے، ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی جرہم، یہ سفر کے لیے نکلا ہوا تھا، راستہ بھول گیا. جب یہ راستہ بھول گیا تو یہ وہاں سے گزرا تو دیکھا یہاں پانی موجود ہے، یہ پانی لینے کے لیے آیا تو وہیں ہی آباد ہو گیا. وہاں پہ رہا. تاریخ اور سیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ تقریباً 300 سال، بعض روایت کے اندر 500 سال وہاں پہ خوشحال اور آباد، شاد و آباد رہا. بالآخر یہ قبیلہ جو ہے ظلم و ستم، فسق و فجور اور احکام خداوندی کی حدود کو توڑنے کے باعث ذلت و خواری کے ساتھ مکہ کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا. بنی خزاع قبیلے نے اس بنی جرم قبیلے کو وہاں سے نکال دیا. جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے جتنے بھی خزانہ تھا اس کو، غلاف کعبہ کو، اور اعلیٰ قسم کی جو تلواریں تھیں، ان ساری چیزوں کو زمزم شریف کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیا. اس کے بعد سیلاب آ گیا، سیلاب سے مزید اس کے نشانات مٹ گئے. یہ تقریباً جو ہے 500 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ یہ اسی حالت اور حیات کے اندر رہا، بند بالکل، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی کنواں تھا یا نہیں تھا. 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چشمہ حیات سے مخلوق خدا کو سیراب کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کو بذریعہ خواب اس کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا. خواب کے اندر کسی صاحب نے آ کے کہا، یا عبد المطلب احفر برا. یہ روایت الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اس شخص نے کہا، اے عبد المطلب اٹھیے. حتیم کعبہ میں سو رہے تھے، فرمایا اٹھیے اور برا کو کھودیے. زمزم شریف کا ایک نام نہیں ہے، اس کے درجنوں نام ہیں. کہا برا کو کھودیے. حضرت عبد المطلب نے کہا، وما برا، برا کیا ہے؟ فذهب عنہ، وہ شخص چلا گیا، اس نے نہیں بتایا برا کیا چیز ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بڑا پریشان رہا کہ یہ برا کیا چیز ہے جس کے کھودنے کا مجھے حکم دیا جا رہا. کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، پھر وہی خواب آیا. وہ شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا عبد المطلب احفر مدنونا، اے عبد المطلب اٹھیے اور مدنونہ کو کھودیے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وما مدنونہ، مدنونہ کیا ہے؟ فذهب عنہ، وہ شخص چلا گیا، اس نے نہیں بتایا. تیسرا دن ہوا، کہتے ہیں میں پھر سو رہا تھا، پھر وہی خواب مسلسل آ رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ یا عبد المطلب احفر طیبہ، اے عبد المطلب طیبہ کو کھودیے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ فذهب عنہ، وہ شخص چلا گیا، اس نے کچھ نہیں بتایا. کہتے ہیں جب چوتھا دن آیا تو چوتھے دن پھر وہی خواب، وہی شخص، اس نے کہا یا عبد المطلب احفر زمزمہ، اے عبد المطلب اٹھیے اور زمزم کو کھودیے. کہتے ہیں میں نے پوچھا وما زمزمہ، زمزم کیا چیز ہے، کیا شے ہے زمزم؟ وہ شخص گیا نہیں، بلکہ اس شخص نے کہا کہ زمزم وہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو جو پانی سیراب کرے گا، جس پانی سے لوگ شفا حاصل کریں گے، اس پانی کو زمزم کہتے ہیں. حضرت عبد المطلب کو وہ جگہ بھی بتا دی گئی. وہ جگہ کون سی ہے؟ حضرت عبد المطلب اٹھے، انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. کھودتے کھودتے جب پانی ابلنے لگا وہاں سے تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہاں یہ جگہ کھودی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا کہ وہاں سے چشمہ ابل رہا ہے، اس میں سے پانی لوگوں نے لیا اور پینا شروع کر دیا. جب پانی پیا تو بڑی حیرت کے اندر آئے، کہا اتنا میٹھا پانی اور اتنا شیریں اور اتنا اعلیٰ قسم کا پانی
نہ ہم نے کبھی پہلے پیا ہے، نہ پہلے کبھی دیکھا ہے، اور نہ بعد میں کبھی اس جیسا پانی رونما ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ پانی کہاں سے آیا، کیسے ملا تمہیں پانی؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین سے یہ پانی نکلا ہے، یہ تو ہمارا پانی ہے۔ قریش والے کہتے ہیں کہ اسماعیل و ابینا، اسماعیل صرف آپ کے ہی باپ نہیں ہیں، جد اعلیٰ نہیں ہیں، ہمارے بھی جد اعلیٰ ہیں، لہذا ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ کہا تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں جب یہ بات کی ہوئی تو ایک شخص کہنے لگا کہ ایسے کرتے ہیں، شام کے اندر ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہ قافلہ چلتا چلاتا کہ ریگستان کے اندر جب پہنچا تو جناب عبد المطلب کا جو قافلہ تھا اس سے پانی ختم ہو گیا۔ اب دوسرے قافلے والوں سے پانی ان کے پاس تھا، ان سے مانگا، انہوں نے دیا ہی نہیں۔ کہا یہی تو رولا ہے ہمارا، آپ ہمیں وہاں کا پانی جو ہے اس میں داخل نہیں کر رہے تو ہم یہاں تمہیں پانی کیوں دیں اس ریگستان کے اندر؟ کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو جناب عبد المطلب یہ بڑے دانشور تھے، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ بھئی اپنی اپنی قبریں کھود لو۔ یہ روایت الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے، خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اپنی اپنی قبریں کھود لو، قبریں کھود لی گئی، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں بیٹھ گیا۔ وجہ پوچھی گئی کہ قبر کیوں کھودنی ہے؟ کہا کہ پیاس کی وجہ سے جب ہر ایک مرنے لگے گا تو ایسا تو نہ ہوگا کہ ہم اگر چلتے جا رہے ہیں تو جب جو مرتا جائے گا کون قبر کھودے گا؟ ہر ایک اپنی اپنی قبر میں ہوگا اور اس کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالتے جائیں گے، آخر میں ایک شخص بچے گا، باقی تو قبروں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے۔ قبروں میں بیٹھے ہیں، ایک شخص نے جو ہے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ جناب عبد المطلب یہ ہم قبروں میں بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے قبروں سے نکلے اور پانی کی تلاش کرنے کے لیے جب اپنا قافلہ انہوں نے وہاں سے روانہ کرنے لگے، جناب عبد المطلب اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس کے پاؤں سے ایک چشمہ نکل پڑا۔ سبحان اللہ۔ اس اونٹنی کے پاؤں سے میٹھا اور شیریں چشمہ، ٹھنڈا اتنا پیارا پانی۔ ان لوگوں کی آنکھیں چندھیا گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو پانی کے مسئلے سے وہاں سے چل پڑے تھے اور یہاں اونٹنی کے قدموں سے، وہاں اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا، یہاں ان کی اونٹنی کے، عبد المطلب کی اونٹنی سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ہم بھی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، وہ زمزم کا کنواں آپ کا ہی ہے، اللہ نے یہ آپ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب واپس تشریف لائے۔